بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج اسلامیات اختیاری کا ہمارا لیکچر نمبر 16 ہے۔ ہم سبق نمبر 5 پڑھ رہے ہیں جس کا عنوان ہے مکتب و مسجد۔ پچھلے لیکچرز میں ہم نے تعلیم کے حوالے سے پڑھا، اس کا معنی و مفہوم، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی حیثیت، اہمیت، پھر مکتب کا مقام و مرتبہ، اس کی حیثیت قرآن و سنت کی روشنی میں، استاد اور شاگرد کے حقوق و فرائض ہم نے پڑھے، پھر مسجد جو ہے اس کا معنی و مفہوم قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی اہمیت کے حوالے سے ہم نے پڑھا، انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی پر اس کے اثرات اور فوائد پڑھے، مسجد کی ہم نے تاریخی حیثیت پڑھی کہ تاریخ اسلام میں جو ہے اس کی کیا حیثیت، اس کا کیا مقام تھا۔ آج ہم دیکھتے ہیں مسجد کے آداب، کہ ظاہر ہے ہر کام کو انجام دینے کے لیے کچھ آداب، کچھ قواعد ہوتے ہیں، تو مسجد کی حیثیت، اس کے مقام کو دیکھتے ہوئے ظاہر ہے اس کے کچھ آداب، کچھ قواعد بھی ہوں۔ تو ہم آج یہاں مسجد کے آداب اور قواعد جو ہیں یہاں چند کا ذکر کریں گے، جنہیں ہم مسجد کے آداب ہیں۔ مساجد جو ہیں ظاہر ہے وہ اللہ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ نے مسجد کو اپنا گھر قرار دیا، تو اللہ کے گھر ہونے کی حیثیت سے اس کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اس کا احترام کریں، اور یہ لازمی اور ضروری ہے۔ تو ہم مسجد کے چند جو آداب ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے کہ مسجد میں جب داخل ہوا جائے تو پہلے دایاں پاؤں اندر رکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو اس وقت ہمیں یہ دعا سکھائی گئی کہ ہم داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ پھر ایک اور جو ادب ہمیں سکھایا گیا وہ یہ کہ مسجد میں جب داخل ہوں تو اس کے بعد 2 نفل پڑھنا، 2 نوافل پڑھنا سنت ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار تھا کہ وہ مسجد میں جب داخل ہوتے تو 2 نوافل ادا کرتے، تو ان نوافل کو تحیۃ المسجد کہتے ہیں، تحیۃ المسجد کے نوافل۔ پھر مسجد چونکہ اللہ کا گھر ہے تو اب یہ تقاضا ہے کہ وہاں صرف اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے، صرف اسی کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ نہ وہاں کسی کو پکارا جائے نہ عبادت کی جائے، کیونکہ یہ جائز نہیں ہے۔ پھر مسجد کے آداب میں یہ بھی شامل ہے کہ وہاں پاکیزہ حالت میں داخل ہونا چاہیے، پاکیزگی کی حالت میں داخل ہونا چاہیے۔ پھر کوئی بدبودار چیز کھا کر یا اپنے ساتھ لے کر مسجد میں جانے کی ممانعت ہے، اسلام ہمیں اس سے منع کرتا ہے۔ پھر مسجد میں جو ہے دنیاوی باتیں اور فضولیات سے اجتناب کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا۔
کہ نہ تو وہاں کوئی دنیاوی اور ادھر ادھر کی باتیں کی جائیں اور نہ ہی کوئی فضول کام اور فضول جو ہے وہ امور سر انجام دیے جائیں، ان سے اجتناب کیا جائے۔ پھر یہ ہے کہ مسجد میں بھاگ دوڑ نہ کی جائے، اس کے علاوہ نہ ہی وہاں جو ہے صفیں پھیلانی جائیں کہ ہم صفیں پھیلائیں گے اور آگے جا کے سب سے آگے بیٹھیں۔ مسجد میں اونچی آواز میں بات کرنا، شور و غل کرنا اور کوئی بھی ایسا کام کرنا جس سے مسجد کا جو ہے وہ تقدس پامال ہو، اس سے سختی سے منع فرمایا گیا، کیونکہ مسجد کی حیثیت کا یہ تقاضا ہے کہ وہاں جو ہے ادب و احترام کے ساتھ جو ہے وہ ہر کام کیا جائے۔ پھر ایک اور ادب جو ہمیں اس کے حوالے سے سکھایا گیا وہ یہ ہے کہ مسجد میں نہ تو اونچی آواز میں بولا جائے، نہ اونچی آواز میں بات چیت کی جائے اور نہ وہاں جو ہے وہ کہے لگائے جائے، ان سے اجتناب کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ پھر اس کے علاوہ مسجد چونکہ اللہ کا گھر اور خاص عبادت کی جگہ ہے، تو اس لیے یہ مقام، یہ حیثیت اس کی تقاضا کرتی ہے کہ وہاں گندگی اور غلاظت جو ہے وہ نہ پھیلائی جائے، اس کی سختی سے ممانعت ہو گئی۔ پھر اسلام ہمیں اخلاقیات کا درس دیتا ہے اور دوسروں کے ساتھ اچھے اخلاق جو ہے اس سے پیش آنے کی اور اچھے اخلاقیات اپنانے کا ہمیں درس دیتا ہے اسلام۔ تو ظاہر ہے اگر عام زندگی میں ہمیں اس چیز کا حکم ہے تو مسجد تو پھر اس کا مقام، اس کی حیثیت ہی الگ ہے۔ تو مسجد میں ہمیں لڑائی جھگڑے، گالی گلوچ، دنگا فساد، اس سے جو ہے وہ اس کی ممانعت کی گئی ہے، اور کسی بھی طرح سے کسی کو اذیت پہنچانا جو ہے وہ نہایت غلط اور ممنوع قرار دیا ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کیا جائے کہ جس سے کسی کی دل آزاری ہو، کسی کو نقصان پہنچے، کسی کو اذیت پہنچے۔ پھر اگر لوگ وہاں نماز ادا کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں اور صفوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہمیں اس چیز کا حکم دیا گیا ہے کہ ان نمازیوں کے سامنے سے جو ہے وہ نہ گزرا جائے، کیونکہ یہ سخت اس سے جو ہے وہ گناہ انسان کے نام اعمال میں ہوتا ہے اور اس کی شدید ممانعت کی گئی۔ پھر اس کے علاوہ مسجد جو ہے اس میں خرید و فروخت کرنا، تجارت کرنا یا کوئی کسی بھی طرح کے گمشدگی کا اعلان، گمشدہ چیز کا اعلان کرنا، اس سے بھی منع فرمایا گیا۔ پھر اس کے علاوہ مسجد میں کسی بھی طرح کے اجتماع میں حاضری کے وقت یہ خیال رکھنے کی جو ہے تنبیہ کی گئی ہے کہ جو پہلے سے وہاں افراد موجود ہوں، بیٹھے ہوں، انہیں ان کی جگہ سے ہٹا کر یا انہیں پیچھے کر کے خود وہاں نہیں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں جو اخلاقیات کے زمرے میں نہیں آتی، اور اگر وہ بیٹھے ہیں تو اس چیز کی بھی سختی سے ممانعت کی گئی کہ ان کے کندھوں کو پھیلان کر جو ہے وہ آگے نہیں جانا چاہیے، بلکہ جہاں کہیں بھی جگہ ملے وہیں پہ خاموشی سے جو ہے وہ بیٹھ جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ نماز جمعہ جو ہے اس کے لیے بھی آداب سکھائے گئے کہ جمعہ کے دن جب مسجد کی طرف آیا جائے تو انسان غسل کر کے صاف ستھرا لباس پہن کے اور خوشبو لگا کر جو ہے مسجد میں آئے، کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ جمعہ کے دن جب وہ جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف آتے تھے
وہ خاص اہتمام کرتے تھے اس چیز کا کہ غسل کرتے، صاف ستھرا لباس پہنتے اور خوشبو لگاتے اور پھر مسجد میں آتے نماز جمعہ کی۔ پھر اس کے علاوہ جب جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہو تو یہ حکم دیا گیا کہ اس میں حاضری جو ہے وہ ضروری ہے، حاضر ہوا جائے اور اس دوران خاموشی سے جو ہے وہ بیٹھا جائے، خاموشی سے خطبہ سنا جائے، کوئی ادھر ادھر کی یا دنیاوی باتیں جو ہیں وہ نہ کی جائے۔ اس سے جو ہے مسجد کے آداب جو ہے وہ پامال ہوتے ہیں۔ پھر جہاں ہمیں مسجد میں داخل ہونے کا طریقہ بتایا گیا، وہاں سے نکلنے کے بھی آداب جو ہیں ہمیں سکھائے گئے کہ مسجد سے جب نکلا جائے تو پہلے جو ہے بایاں پاؤں باہر رکھا جائے، یعنی بایاں پاؤں مسجد سے پہلے باہر نکالا جائے، اور جس طرح ہمیں مسجد میں داخل ہونے کی دعا بتائی گئی، اسی طرح مسجد سے نکلتے وقت بھی ہمیں دعا جو ہے وہ پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ وہ کیا ہے کہ اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک۔ تو اسٹوڈینٹس، آج ہم نے جو ہے یہ مسجد کے ٹاپک میں مسجد کے آداب پڑھے، کہ مسجد میں جو ہے وہ کس طریقے سے داخل ہوا جائے، کیا دعا پڑھی جائے، اور کون کون سی چیزیں اس میں جو ہیں وہ سنت میں آتی ہیں، سنت کے ضمن میں آتی ہیں، اور یہ کہ اس کی حیثیت اور مقام جو ہے وہ یہ تقاضا کرتی ہے کہ وہاں صرف اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے، پاکیزہ حالت میں وہاں جایا جائے، اور دنیاوی باتوں سے جو ہے وہ پرہیز کیا جائے، شور و غل، بھاگ دوڑ جو ہے اس سے اجتناب کیا جائے، کہکہے لگانے سے اجتناب کیا جائے، گندگی اور غلاظت پھیلانے سے اجتناب کیا جائے، لڑائی جھگڑا، گالی گلوچ، فساد، دنگا فساد وغیرہ یا کسی کو اذیت پہنچانے سے پرہیز کیا جائے۔ پھر یہ کہ نمازیوں کے سامنے سے نہ گزرا جائے، خرید و فروخت اور گم شدہ چیزیں جو ہیں ان کا اعلان مسجد میں نہ کیا جائے، اور اگر کوئی اجتماع ہو، وہاں حاضری ہو تو لوگوں کو وہاں سے ہٹایا نہ جائے خود بیٹھنے کے لیے، اور یہ ہے کہ لوگوں کو پھیلانگا نہ جائے، وہاں ان کے کندھوں کو پھیلانگ کے آگے نہ جایا جائے، بلکہ جہاں جگہ ملے بیٹھ جایا جائے۔ پھر نماز جمعہ کے لیے یہ تنبیہ کی گئی، ہدایت دی گئی کہ غسل کیا جائے، صاف ستھرا لباس پہنا جائے، خوشبو لگائی جائے، کیونکہ یہ سنت ہے۔ پھر خطبہ میں جب حاضری ہو تو خاموشی سے خطبہ سنا جائے، اور پھر جہاں ہمیں مسجد میں داخل ہونے کا ادب اور دعا بتائی گئی، وہاں ہمیں مسجد سے نکلنے کا بھی طریقہ سکھایا اور دعا سکھائی گئی۔ تو اسٹوڈینٹس، آج کا یہ ہمارا لیکچر یہی اختتام پذیر ہوتا ہے۔ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔